بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ ترمذی۔ پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل ترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ خوب ہماری گفتگو اصول فقہ میں مشتق کے بیان میں تھی۔ عرض ہوا کہ آغا مظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشتق کے بارے میں نظریہ مختار کو بیان کرنے سے پہلے 4 مطالب کو ذکر کریں گے کہ ان 4 مطالب کو اگر دقت کے ساتھ سمجھ لیں تو جو ہمارا نظریہ مختار ہے کہ مشتق حقیقت ہے متلبس فی المبدأ میں اور مجاز ہے من قضا عنہ التلبس میں۔ مطلب اول کو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مطلب اول یہ تھا کہ مشتق سے کیا مراد ہے۔ مطلب دوم در حقیقت بعض اصولیوں کی جانب سے ایک اشکال کیا گیا ہے اور اس اشکال کا جواب دینا یہاں پر مقصود ہے۔ بعض اصولیوں کا ماننا ہے کہ یہ جو مشتق کے بارے میں گفتگو ہے، مشتق کے بارے میں جو نزاع ہے، خوب نزاع کیا ہے کہ آیا مشتق خصوص ما تلبس بالمبدا میں حقیقت ہے یا اعم ہے، حتی من قضا عنہ التلبس میں بھی حقیقت ہے۔ یہ نزاع ہے، محل نزاع یہ ہے مشتق میں۔ بعض اصولیوں کا ماننا ہے کہ یہ نزاع اس میں زمان میں جاری نہیں ہوگا، بلکہ اس میں زمان میں اتفاق ہے کہ کہا جائے کہ اس میں زمان خصوص ما تلبس بالمبدأ فی الحال میں حقیقت ہے۔ اچھا، بیان مطلب یہ ہے۔ دیکھیں، ہم نے عرض کیا کہ مشتق کے اصولی کے اندر 2 شرطیں معتبر ہیں کہ ان میں سے شرط ثانی یہ تھی کہ مشتق میں جو ہم کہتے ہیں کہ ایک ذات ایک وصف اور صفت کے ساتھ متلبس ہوتی ہے، وہ صفت ان اوصاف میں سے ہو کہ اس صفت کے زائل ہونے سے ذات زائل نہ ہو بلکہ ذات اپنی جگہ پر ثابت ہو۔ مثلا جیسے ضاربون، کہ اگر یہاں پر وصف ضاربیت ختم ہو جائے تو وہ ذات ختم نہیں ہوتی، لیکن اگر اوصاف ان اوصاف میں سے ہو کہ اگر وہ صفت ختم ہو جائے تو وہ ذات بھی زائل ہو جائے تو وہاں پر یہ بحث نہیں ہوگی۔ اچھا، اس شرط دوم کو آپ مد نظر رکھیں۔ اس شرط کے اعتبار سے یہ بحث اسماء زمان میں اصلاً منتفی ہے، کیونکہ اس میں زمان میں ذات خود زمان ہے اور زمان حقیقی حقیقت میں ایک شیء غیر کار ہے کہ فلسفے میں پڑھاتے ہیں کہ کم میں متصل غیر کار۔ زمان کی حقیقت انصرام ہے، زمان متصرم الوجود ہے، زمان ایک ناآرام چیز ہے، ناپائیدار چیز ہے، ایک بے قرار اور سیال حقیقت ہے۔ ہر آن ہر لمحہ زمان گزرتا رہتا ہے۔
آپ زمان کے کسی ایک جز پر ہاتھ نہیں رکھ سکتے کہ جو چند لمحے برقرار رہے، نہ، ہر آن، ہر لمحہ، ہر لحظہ ایک جز آتا ہے، ختم ہوتا ہے، پھر دوسرا ختم ہوتا ہے، تیسرا ختم ہوتا ہے، چوتھا۔ زمان کی اصلاً حقیقت یہ ہے کہ ایک شیء نا آرام ہے، گزرا ہے، سیال ہے۔ کہ اس کی مثال اگر میں آپ کو تھوڑی سی ملموس دینا چاہوں تو مثلا آپ کسی نہر یا دریا کے کنارے پر کھڑے ہوں جہاں پر پانی چلتا رہتا ہے، آپ اس پانی کو دیکھیں، ایک لمحے کے لیے پانی نہیں رکتا، آتا ہے جاتا ہے، آتا ہے جاتا ہے، آتا ہے جاتا ہے۔ تو زمان بھی اسی طریقے کی حقیقت ہے کہ ایک شیء سیال ہے، گزرا ہے۔ زمان کے کسی جز پر آپ ہاتھ رکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چند لمحے ثابت ہے۔ اگر ثابت ہو جائے تو دیکھیں زمان نہیں ہے۔ زمان کہتے ہی اس حقیقت کو ہے کہ جو گزرا ہو، تسرم، انصرام، سیالیت، بے قراری، گزرنا، یہ زمان کی ذات کا حصہ ہے۔ اصلاً زمان کہتے ہی اسے ہیں۔ خوب، مثال، اب اگر آپ نے دیکھا کہ زمان ایک حقیقت سیال ہے تو اس مثال پر غور کریں۔ ہم کہتے ہیں کہ جمعے کے دن مثلاً زید کو قتل کیا گیا۔ اب یہ جو یوم الجمعہ ایک ذات ہے جو متصف ہو رہی ہے مقتل سے، مقتل یعنی زمان قتل، آپ یوم الجمعہ کو متصف کر رہے ہیں اس مشتق کے ساتھ کہ یہ مقتل ہے، درست آگا؟ جیسے ہی جمعے کا دن گزرا، ہفتے کا دن آیا، تو اب آپ خود جمعے کے بارے میں یہ بحث نہیں کر سکتے کہ مقتل، کہ من قضا عنہ تلبس ہو گیا ہو، یہ مقتل قتل کا زمان گزر گیا تو پھر بھی آیا ہم اس کو مقتل کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے۔ اصلاً یہ بحث نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ روز ہفتہ کے آنے سے اصلاً جمعہ بھی باقی نہیں ہے، وہ ذات بھی باقی نہیں ہے، ذات بھی منصرم ہو گئی، ختم ہو گئی۔ لہذا جتنے اسماء زمان ہیں ان کے بارے میں آپ یہ گفتگو نہیں کر سکتے۔ جواب آغا مظفر جو یہاں پر دیتے ہیں وہ ایک کلمے میں ہے۔ آغا اگر اس میں زمان کے لیے کوئی مستقل لفظ ہوتا، مستقل ہیئت ہوتی تو آپ کی بات درست تھی کہ واقعاً زمان ایک حقیقت گزرا ہے، گزرنے والی حقیقت ہے، وہ حقیقت باقی نہیں رہتی، ذات بھی زائل ہو گئی، لہذا یہاں پر یہ بحث نہیں ہے۔ بھلے آپ کی بات درست تھی، لیکن عربی زبان میں وہ صیغہ جو اس میں زمان کے لیے ہے وہ اس میں زمان کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ مشترک ہے اس میں زمان اور اس میں مکان دونوں میں۔ مقتل اس میں زمان بھی ہے، اس میں مکان بھی ہے، یعنی اس ہیئت مفعل کو فقط اس میں زمان کے لیے وضع نہیں کیا بلکہ مشترک ہے اس میں زمان اور اس میں مکان کے لیے۔ تو یہاں پر آغا مظفر یہ جواب دیتے ہیں، درست ہے اس ہیئت کے بارے میں زمان کے اعتبار سے بحث قابل فرض نہیں ہے، لیکن مکان کے اعتبار سے تو قابل فرض ہے، کیونکہ ہیئت مفعل جیسے اس میں زمان کے لیے اسی طریقے سے اس میں مکان کے لیے بھی ہے۔ اس میں مکان کے اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ذات باقی ہے، اس سے منقضا عنہ تلبس ہو سکتا ہے۔ مقتل یعنی جائے قتل گاہ، یعنی قتل گاہ، جائے قتل۔ خوب جس وقت قتل ہو رہا ہے، بالفعل قتل ہو رہا ہے، خوب قتل ہو گیا، بعد میں اسی جگہ کو مقتل کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ خوب دیکھیں کہہ سکتے ہیں۔
اب سوال یہ ہے کہ آیا اس کو حقیقتاً مقتل کہہ رہے ہیں یا مجازاً مقتل کہہ رہے ہیں؟ بس آغا کے بیان کا خلاصہ یہ ہوا کہ اس میں مکان کے اعتبار سے اسی ہیئت کو، یہی جو آپ ہیئت زمان کہہ رہے ہیں، اسی ہیئت میں اس میں مکان کے اعتبار سے بحث کو اجرا کر سکتے ہیں۔ یہ آغا مظفر رحمت اللہ علیہ کا بیان۔ خوب میں ان کے اس بیان کی تطبیق کرتا ہوں، بعد میں اگر مناسب سمجھا تو ایک اور نقطے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہوں۔ جریان النزاع فی اسم الزمان، آیا یہ نزاع اور جھگڑا اسم زمان کی نسبت سے ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بناء علی ما تقدم قد یظن عدم جریان النزاع فی اسم الزمان، بنا پر ان مطالب کے کہ جو ہم نے شرائط ذکر کی ہے مشتق کے اصولی میں، ان کی بنا پر کہ بسا کبھی کبھار گمان کیا جاتا ہے کہ یہ نزاع اسم زمان میں جاری نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ لأنہو قد تقدم، شان یہ ہے کہ پہلے گزر چکا کہ انہو یعتبر فی جریانہ بقاء الذات مع زوال الوصف، کہ شرط دوم یہی تھا کہ آغا پہلے گزر چکا کہ مشتق یا مشتق کے بارے میں جو ہم بحث کرتے مشتق کے اصولی، اس کے اندر دو شرائط ہیں، ان میں سے شرط دوم یہ تھا کہ اگر وصف ختم ہو جائے تو ذات باقی رہے۔ اس شرط کو مد نظر رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہو یعتبر فی جریان، اس نزاع کے جریان میں معتبر ہے کیا؟ بقاء الذات مع زوال الوصف، کہ ذات باقی ہو ساتھ اس کے کہ وصف کے زائل ہونے کے ساتھ، یعنی اگر وصف زائل ہو جائے تو ذات باقی رہے، جبکہ ان زوال الوصف فی اسم الزمان ملازم لزوال الذات، حالانکہ اسم زمان میں وصف کے زائل ہونے کے ساتھ ذات بھی زائل ہو جاتی ہے۔ اسم زمان میں زوال وصف ملازم ہے زوال ذات کا۔ کیوں بھیا؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ لأن الزمان متصرم الوجود، متصرم یعنی گزرا، سیال، گزرنے والا، کیونکہ زمان ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو زائل ہونے والی ہے۔ فَكُلُّ جُزْءٍ مِّنْهُ يَنْعَدِمُ بِوُجُودِ الْجُزْءِ اللاحق، زمان کا ہر جز بعد میں آنے والے جز کے آنے سے ختم ہو جاتا ہے۔ فَلَا تَبْقَى ذَاتٌ مُسْتَمِرَّةٌ، پس ہمارے پاس کوئی ایک ذات مستمر اور ثابت باقی نہیں ہے۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمْعَةِ مَقْتَلَ زَيْدٍ، اگر جمعے کا دن زید کا مقتل ہو مثلاً، فَيَوْمُ السَّبْتِ الَّذِي بَعْدَهُ ذَاتٌ أُخْرَى مِنَ الزَّمَانِ، ہفتے کا دن جو جمعے کے بعد آتا ہے وہ زمان کی ایک اور ذات ہے، یعنی ایک اور زمان ہے، کہ لم یکن لہا وصف القتل فیہا، کہ یوم سبت میں قتل نہیں ہوا تھا۔ وَيَوْمُ الْجُمْعَةِ تَسَرَّمَ وَزَالَ كَمَا زَالَ نَفْسُ الْوَصْفِ، آگا جمعے کا دن زائل ہو گیا، گزر چکا، جیسے کہ وہ وصف مقتلیت بھی کیا ہو گئی؟ زائل ہو گئی اور ختم ہو گئی۔ والجواب، کہ یہ جواب محقق اصفہانی نے نہایت الدرایا میں اور آغائے خوئی ان کی اتباع میں محاضرات میں بیان کرتے ہیں۔ والجواب ان ھذا صحیح لو کان لاسم الزمان لفظ مستقل مخصوص، یہ بات درست ہے آغا اگر اسم زمان کے لیے ایک لفظ مختص مخصوص ہوتا۔ ولیکن الحق ان اسم الزمان موضوعۃ لما هو یعم اسم الزمان والمکان ویشملهما معا، لیکن اسم زمان یعنی وہ جو صیغہ ہے مقتل مفعل،
اس کو وضع کیا گیا ہے اس کے لیے کہ جو اعم ہے اسم زمان اور مکان سے، یعنی دونوں کو شامل ہے۔ فمعنى المضرب مثلا الذات المتصفة بكونها ظرفا للضرب، اگر مضرب کو وضع کیا گیا اس ذات کے لیے کہ جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ ضرب کے لیے ظرف واقع ہو رہا ہے۔ والظرف اعم من ان يكون زمانا او مکانا، اور ظرف اعم ہے زمان اور مکان سے، وہ ظرف زمان بھی ہو سکتا ہے مکان بھی ہو سکتا ہے۔ وَيَتَعَيَّنُ أَحَدُهُمَا بِالْقَرِينَةِ، آگا پھر اس سے مراد کیا لیں گے اگر کسی جگہ پر استعمال ہو، زمان مراد لیں گے یا مکان؟ کہہ رہے ہیں یہ چیز معین ہوگی قرینے سے۔ وَالْهَيْئَةُ إِذَا كَانَتْ مَوْضُوعَةً لِلْجَامِعِ بَيْنَ ظَرْفَيْنِ فَهَذَا الْجَامِعُ يَكْفِي فِي صِحَّةِ الْوَضْعِ لَهُ وَتَعْمِيمِهِ لِمَا تَلَبَّسَ بِالْمَبْدَأِ وَمَنْ قَضَى عَنْهُ أَنْ يَكُونَ أَحَدَ فَرْدَيْهِ، درست آگا؟ وَمَنْ قَضَى عَنْهُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ فَرْدَيْهِ يُمْكِنُ أَنْ يُتَصَوَّرَ فِيهِ انقضاء المبدأ وبقاء الذات۔ عبارت کو دیکھیں ذرا، اور ہیئت کہ جب اس کو وضع کیا گیا ہو للجامع بین الظرفین، جو دونوں ظرفوں کے لیے جامع ہے، فہذا الجامع یکفی فی صحت الوضع لہ، فرماتے ہیں اس جامع میں اس کی وضع کے صحیح ہونے کے لیے، وَتَعْمِيمِهِ لِمَا تَلَبَّسَ بِالْمَبْدَأِ وَمَنْ قَضَى عَنْهُ، درست ہے آگا، اور اس کی تعمیم کے لیے، عمومیت کے لیے کہ وہ اعم ہو، یعنی شامل ہو ما تلبس بالمبدأ فی الحال کو، اور ومن قضا عنہ تلبس اس کو بھی، ان دونوں کو شامل ہونے کے لیے کافی ہے، کیا کافی ہے؟ یکفی کا فاعل، یکفی ان یکون احد فردی ہے، اس میں یہ کافی ہے کہ اس کے دونوں فردوں میں سے ایک فرد یمکن ان یتصور فیہ انقضاء المبدأ وبقاء الذات، کہ ایک فرد کے اعتبار سے اس میں یہ تصور کیا جا سکتا ہو کہ مبدأ ختم ہو گیا ہو اور ذات باقی ہو، یہی کافی ہے، یعنی اس میں مکان کے اعتبار سے۔ وَالْخُلَاصَةُ أَنَّ النِّزَاعَ حِينَئِذٍ يَكُونُ فِي أَصْلِ وَضْعِ الْهَيْئَةِ، اس صورت میں نزاع کہاں پر ہوگا؟ نزاع ہے آگا اس بات میں، یکون فی وضع اصل الہیئہ، اصل ہیئت کے وضع میں، کہ التی تصلح للزمان والمکان، اصل وضع کہ جو زمان اور مکان دونوں کی صلاحیت رکھتی ہے، اس کے بارے میں نزاع ہو سکتا ہے، لا لخصوص اسم زمان، نہ کہ وہ جو خصوصیت سے اسم زمان کے لیے ہے۔ وَيَكْفِي فِي صِحَّةِ الْوَضْعِ لِلْأَعَمِّ إِمْكَانُ الْفَرْدِ الْمُنْقَضَى عَنْهُ الْمَبْدَأُ فِي أَحَدِ أَقْسَامِهِ، آغا صحت وضع للأعم کے لیے کہ اعم کے لیے وضع ہوا ہو، اس کے لیے یہی کافی ہے کہ بابا اس کا ایک فرد ایسا ہے کہ اس سے اگر مبدأ منقضی ہو چکا ہو تو بھی ذات باقی ہو، دیکھیے یہ ایک فرد کے لحاظ سے ہو پھر بھی کافی ہے۔ وَإِنِ امْتَنَعَ الْفَرْدُ الْآخَرُ، اگرچہ دوسرا فرد اس کا ممتنع ہو، یعنی اس کے اندر یہ تصور نہ آ سکتا ہو۔ اگر خلاصہ کلام دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں، اسم زمان، یہ جو اسم زمان ہے مشترک ہے، اس میں زمان اور مکان دونوں کے لیے، درست ہے کہ زمان کے لحاظ سے نزاع کو فرض نہیں کر سکتے، اما خود مکان کے اعتبار سے آپ اس نزاع کو فرض کر سکتے ہیں۔ خوب، یہ مطلب جو یہاں پر آگا مظفر نے ذکر کیا ہے۔ البتہ حتیٰ آگا اس نزاع کو بعض بزرگان اصولیون فرماتے ہیں، اس نزاع کو حتیٰ خود اسم زمان کے اعتبار سے بھی آپ جاری کر سکتے ہیں، یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں مکان والی توجیہ کریں، نہ 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 نہ، حتیٰ خود اس میں زمان کے اعتبار سے بھی بات کو جاری کر سکتے ہیں۔ خوب، کیسے جاری کر سکتے ہیں؟
اس کا جواب یہ ہے کہ آغا زمان ایک زمانے دقت عقلی کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں. خوب جو زمان دقت عقلی کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں اس میں ایسے ہی ہے کہ ہر جز آتا ہے جاتا ہے، اس کے اندر انصرام ہے. دقت عقلی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں واقعاً ایسے ہی ہے. لیکن آغا زمان کو زمان عرفی کے لحاظ سے بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ عرفاً زمان کیا ہے؟ ایک امر وحدانی ہے. مثلا جس زمان کو آپ مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک سال، ایک مہینہ، ایک دن، اب عرفاً اس پورے ایک دن کو ایک ذات تصور کرتے ہیں، یا ایک مہینے کو عرفاً ایک ذات تصور کرتے ہیں، حتیٰ ایک سال کو عرفاً ایک زمان، ایک ذات فرض کرتے ہیں. درست آگا؟ خوب، اگر اس طریقے سے ہے کہ عرفاً اس زمان کے بخش بخش کرتے ہیں، پھر اس بخش کو مثلا جو ایک مہینہ ہے اس پورے مہینے کو ایک ہی ذات فرض کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے نگاہ عرفی کے ساتھ زمان میں بھی جاری ہو سکتا ہے، کیونکہ بہرحال ایک برہے زمانی تک، ایک بخش تک، ایک حصے تک اس کو ایک ہی ذات تصور کرتے ہیں. ایک پورا دن ایک ذات تصور کرتے ہیں. مثلا جمعے کا پورا دن یہ کہتے ہیں کانو ایک ذات ہے. اب آپ اسی بحث کو جیسے آغا مظفر نے مثال دی ہے، مثلا اس نے جمعے کے دن فرض کریں پہلے حصے میں کسی بندے کو قتل کیا، بعد میں 2 گھنٹوں کے بعد، درست ہے، ابھی ہم کہتے ہیں یہ وہی زمان ہے، وہی جمعے کا دن ہے. 1 گھنٹے کے بعد وہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسی دن کو، جو 1 گھنٹہ گزر چکا ہے، اسی دن کو اگر فعلیت کے اعتبار سے دیکھیں پہلے مرحلے میں تھا، منقضى عنہ تلبس ہو چکا ہے دوسرے مثلا گھنٹے میں، تو اسی وقت اس کو مقتل کہنا حقیقت ہے یا مجاز ہے؟ دقت کریں، مطلب تھوڑا سا عمیق ہے. یہ بعض بزرگان نے اس طریقے سے بھی جواب دیا ہے کہ حتیٰ خصوصیت سے اس میں زمان کی نسبت سے بھی نزاع کو جاری کر سکتے ہیں. منتہا آپ وہاں پر زمان کو پھر کیا کریں گے؟ ایک حقیقت عرفی کے عنوان سے دیکھیں. خوب، تمام شور. مطلب سوم کہ یہ مطلب سوم بھی در حقیقت دوسرے مقدمے کی طرح ایک اور اشکال کا جواب ہے. یہ اشکال ایسے ہے، مثلا صاحب فصول اور فاضل تونی رحمہم اللہ، ان دونوں نے ایک گفتگو فرمائی ہے. کہا ہے کہ یہ نزاع بعض مشتقات میں جاری نہیں ہوگا، وہاں پر حقیقت ہے اتفاقاً متلبس بالمبدا اور منقضى عنہ التلبس، دونوں میں حقیقت ہے. مثلا وہ مشتقات جو حرفت، صنعت، کاریگری اور مہارت پر دلالت کرتے ہیں، مثلا جیسے نجار، بقال، درست آگا، قاضی، طبیب، عالم، مجتہد. خوب، یہ مشتقات دیکھیں حقیقت ہے متفقہ. بھائی نجار فقط اس وقت اس کو نجار نہیں کہا جاتا جب وہ اپنا کام کر رہا ہے بیٹھ کے، درست آگا. آپ لوہار کو فقط اس وقت لوہار نہیں کہتے جب وہ کام کر رہا ہو، گھر میں بیٹھا ہے، سویا ہوا ہے، پھر بھی آپ اس کو لوہار کہتے ہیں، حقیقتاً لوہار کہتے ہیں آپ اس کو، حالانکہ اس وقت وہ کام نہیں کر رہا ہے، گھنٹہ پہلے کام کر رہا تھا، لیکن اب بھی آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ لوہار. بھائی دکاندار ہے، ایک بقال ہے، خوب کام کر رہا ہے، جب تک وہ دکان میں بیٹھا ہوا ہے بقال ہے. خوب گھر آ گیا، سو رہا ہے، اس کو بقال کہو گے نہیں،
خوب کہیں گے آپ اگر قاضی، خوب قاضی کو تو فقط اس وقت قاضی نہیں کہا جاتا جب وہ محکمہ عدالت میں بیٹھ کر کوئی مقدمہ سن رہا ہے، گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے تب بھی آپ اس کو قاضی کہتے ہیں، طبیب، ڈاکٹر، اسی طریقے سے عالم، اس کو آپ اس وقت تو فقط عالم نہیں کہہ رہے جب وہ درس پڑھا رہا ہے، بلکہ گھر میں بیٹھا سویا ہوا ہے تب بھی آپ اس کو عالم کہتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ الْمُجْتَهِدُ۔ تو آغا صاحب فصول اور فاضل تونی کہتے ہیں کہ بابا ان مشتقات کے اعتبار سے تو اصلاً بحث نہیں ہے، من قضا عنہ تلبس ہو جائے پھر بھی حقیقت ہے، سب لوگ مانتے ہیں۔ قاضی محکمہ قضا میں بیٹھے تب قاضی، گھر میں بیٹھا ہے تب قاضی، خود دیکھے اشکال ہی نہ دار ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ مشتقات جو اس میں آلت پر دلالت کرتے ہیں، منشار، یہ جو لوہار کے پاس مثلا ایک آری ہوتی ہے، ایک مثلا ہتھوڑے ٹائپ چیز ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے مختلف لکڑیوں کو کاٹتا ہے، کہ ہماری سندھی میں اس کو واہلا کہتے ہیں، درست آگا؟ اس منشار کو جس وقت آپ اس کے ساتھ لکڑی کاٹ رہے ہیں تب بھی منشار ہے، وہ جو آری ہے، جب اس سے لکڑی نہ کاٹے پڑی رہے پھر بھی منشار ہے۔ یہاں پر بھی آپ نہیں کہیں گے کہ حقیقت ہے فقط اس وقت جب اس آلے کے ساتھ اس لکڑی کو کاٹتے ہیں، نہ، وہ لکڑی پڑی ہوئی ہو تب بھی وہاں پر آپ اس کو منشار کہتے ہیں۔ خب بس ان دونوں موارد میں بقول آغا صاحب فصول اور فاضل تونی کے کہ اصلا نزاع نہیں ہے۔ مظفر فرماتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، اصل پتہ ہے کہ ان سے اشتباہ کہاں ہوا ہے؟ ان سے اشتباہ یہاں پر ہوا ہے کہ انہوں نے سمجھا ہے کہ جتنے بھی مشتقات ہیں وہ سارے کے سارے ایک ہی طرح کے ہیں۔ نہ عزیز مان، اس طریقے سے نہیں ہے، بلکہ مشتقات مبدأ اشتقاق کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں، مبدأ اشتقاق کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ جب مبدأ اشتقاق کے لحاظ سے مشتق مختلف ہوتے ہیں تو تلبس بالمبدأ بھی مختلف ہوگا۔ وضاحت ابھی کرتا ہوں، یعنی کیا؟ یعنی یہ بعض مشتقات ایسے ہیں جن میں مبدأ فعلیت کو دیکھ کر ہوتا ہے، یعنی جب تک ذات اس مبدأ کے ساتھ بالفعل متصف ہے آپ اس مشتق کو اس پر کیا کرتے ہیں؟ حمل کرتے ہیں حقیقتاً۔ خوب جب اس فعل سے فارغ ہو جائے، وہ فعل اس کے اندر بالفعل نہ ہو، جہاں پر جھگڑا ہے کہ آیا اب بھی حقیقت کہیں گے یا نہیں۔ مثال دوں، جیسے قیام ہے، خوب یہ مبدأ اشتقاق ایسا ہے کہ یہاں پر مشتق کے ذات پر صادق آنے کے لیے ضروری ہے کہ ذات بالفعل قیام کے ساتھ متصف ہو۔ انسان بالفعل کھڑا ہے تو آپ اس کو قائم کہیں گے، یا مثلا قعود، بیٹھنا، یہاں پر اس قائد، یہ جو مشتق ہے، اس کو اگر ذات پر آپ حمل کرنا چاہتے ہیں، ذات پر صادق آنے کے لیے ضروری ہے کہ ذات بالفعل اس مبدأ یعنی قعود کے ساتھ متصف ہو۔ جب تک بیٹھا ہے آپ اس کو کیا کہیں گے؟ قائد۔ اسی طریقے سے ضارب، اسی طریقے سے آکل، آکل الف کے ساتھ، کہ جب تک مثلا کوئی ذات جیسے زید فرض کرے بالفعل اکل و شرب و ضرب و قیام و قعود کے ساتھ متصف ہے تو یہ مشتقات اس پر صادق آئیں گے۔ اما ان میں من قضا عنہ تلبس کیا ہے؟ یہی کہ اس فعل میں مشغول نہ ہو، اس فعل سے فارغ ہو جائے، بالفعل اس فعل کے ساتھ متصف نہ ہو، اس فعل یعنی اس کام کرنے کے ساتھ متصف نہ ہو، تو یہاں پر صدق کرے گا من قضا عنہ تلبس، اس سے وہ تلبس ختم ہو چکا ہے، زائل ہو چکا ہے۔ بعض مبادی اس طریقے کے ہوتے ہیں
کہ ان مبادی میں ذات کا بالفعل متلبس ہونا ضروری ہے. یہاں پر انقضاء کا مقصد یہ ہے کہ ذات اس فعل کے ساتھ بالفعل متصف نہ ہو، یہ انقضاء ہو جائے گا. البتہ بعض مبادی ایسے ہیں جو ملکات کے قبیل سے ہے. اگر ملکہ صفت نفسانی کو کہتے ہیں، درست ہے، انسان کی جو نفسانی صفات ہیں وہ دو طریقے کی ہے، یا گزرا ہے یا ثابت اور راسخ ہے. اگر ایک ایسی کیفیت جو ثابت اور راسخ ہو اسے کہتے ہیں ملکہ. درست آقا. بعض مبادی ملکات کے قبیل سے ہے، مثلا جیسے طبابت، مثلا جیسے قضاوت، مثلا جیسے علم. آگا یہ علم ہو، قضاوت ہو، طبابت ہو، یہ حالت نفسانی ہے، ملکہ نفسانی ہے کہ بہت زیادہ کوشش کرنے کے بعد ایک حالت ثابت انسان کے اندر میں پیدا ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے ملکہ. ایسے ملکات میں ذات کا متصف ہونا اور اس ملکے کا ذات سے ختم ہونا اس طریقے سے ہے کہ جب تک یہ ملکہ اس کے اندر موجود ہے ہم کہیں گے کہ ذات اس وصف کے ساتھ متلبس ہے، متلبس فی الحال ہے، جب تک وہ ملکہ ان کے اندر موجود ہے. اور اس وقت کہا جائے گا کہ یہ صفت ان سے ختم ہو گئی جب وہ ملکہ ختم ہو جائے. مثلا عالم عالم ہے، جب پڑھا رہا ہے اس وقت بھی اس کے پاس ملکہ ہے، جب سو رہا ہے اس وقت بھی اس کے پاس ملکہ ہے. آپ نہیں کہیں گے کہ اب اس سے علم منقضی ہو گیا جب سو رہا ہے، نہ، سوتے وقت اس سے علم منقضی نہیں ہوا، ختم نہیں ہوا، اب بھی یہ عالم ہے. کب کہیں گے کہ اس سے علم ختم ہو گیا، کب کہیں گے کہ یہ عالم نہیں ہے؟ جب اس سے علم ختم ہو جائے، ملکہ علم تمام ہو جائے. اگر قاضی قاضی ہے، جس وقت محکمہ عدالت میں بیٹھا اس وقت بھی قاضی ہے، سو رہا ہے اس وقت بھی قاضی ہے. کب کہا جائے گا کہ انقضاء ہو القضاء؟ جب اس سے یہ ملکہ قضاوت ختم ہو جائے. اسی طریقے سے طبابت میں ہے. تو ان بزرگان سے جو اشتباہ ہوا ہے، انہوں نے ان ملکات کے مورد میں بھی اسی مبدأ کے قانون کو چلانے کی کوشش کی ہے جو فعلیات کی صورت میں ہے. یعنی انہوں نے عالم کو اور قائم کو ایک ہی طرح سمجھ لیا. نازیز من، قائم میں ذات اس مبدأ کے ساتھ اس وقت تک متصف ہے جب تک وصف قیام، فعل قیام ان کے پاس ہے. بیٹھ گئے تو وہ ختم ہو جائے گا. لیکن عالم میں ایسے نہیں ہے. عالم میں یہ مبدأ ملکات کے قبیل سے ہے. اس وقت تک عالم ہے جب تک اس کے اندر یہ ملکہ ہے. اس وقت کہیں گے من قضا عنہ تلبس ہو گیا جب اس سے ملکہ علم تمام ہو جائے. درست آگا. بعض مبادی ایسے ہوتے ہیں. یہ دوسری قسم. تیسری قسم، بعض مبادی حرف، مہارتیں، صنعتوں کے ساتھ تعلق رکھتے. مثلا جیسے خیاط، جیسے نجار، وہ بھی ایک مہارت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. یہاں پر بھی ایسے ہے، جب تک یہ ہنر ان کے اندر موجود ہے، یہاں پر ذات متلبس ہے حقیقتاً. من قضا عنہ تلبس کب ہوگا؟ جب یہ حرفت ان سے ختم ہو جائے، یہ فن ان سے ختم ہو جائے. لہذا اگر ان تینوں طرح کے مبادی کو مد نظر رکھیں تو تینوں طرح کے مبادی میں یہ بحث جاری ہوگی، مشتق کی نزاع جاری ہے. منتہا انقضاء مبدأ خود ان تینوں اقسام کے اعتبار سے ہوگا. جہاں پر فعلیات ہے وہ فعل ختم ہو جائے گا تو انقضاء مبدأ ہو گیا. لیکن جہاں پر ملکات ہے، حرف ہے، وہاں پر انقضاء مبدأ ایسے نہیں ہے کہ بالفعل وہ کام چھوڑ دینا. جب تک ان کے اندر وہ ملکہ موجود ہے، جب تک ان کے اندر وہ حرفت موجود ہے، انقضاء مبدأ نہیں ہوا.
بلکہ وہاں پر مبدا پایا جاتا ہے۔ انقضاء مبدا تبھی ہوگا جب ان سے ملکہ ختم ہو جائے، عالم جاہل بن جائے۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا، خدا نخواستہ، سارا علم چلا گیا، اب یہ جاہل بن گیا، اب یہاں پر یہ بات جاری ہوگی کہ اس کو آیا حقیقتاً اس وقت بھی عالم کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ خوب دیکھیں بات کو سمجھے۔ یہ آغا مظفر اس تیسرے مقدمے میں نقطے کو ذکر کرتے ہیں کہ نقطہ خیلی خوبی الحق والانصاف، اختلاف المشتقات من جہت المبادی، فرماتے ہیں کہ مبادیات کے اعتبار سے وہ جو سرچشمہ مبدا کا پہلے معنی کیا تھا جس سے مشتق کو آپ بناتے ہیں، علم مبدا ہے، قضا مبدا ہے، قیام مبدا ہے، قیام سے قائم بنایا، علم سے عالم بنایا، یہ جو علم ہو، قضا ہو، مثلا قیام، یہ مبادی ہے۔ کہتے ہیں مشتقات مبادی کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ وقد یتوہم بعضهم، کہ صاحب فصول اور فاضل تونی ان لوگوں نے توہم کیا ہے کہ ان النزاع ہنا لا یجری فی بعض المشتقات، آگا یہ نزاع یہاں پر بعض مشتقات میں جاری ہوگا اور جاری نہیں ہوگا، لا یجری جاری نہیں ہوگا بعض مشتقات میں۔ حالانکہ کون سے بعض مشتقات کی؟ الجاریت علی الذات، جو ذات پر ہمیشہ حمل ہوتے ہیں، مثل النجار، خیاط، طبیب، قاضی ونحو ذالک مما کان للحرف والمہن، جو حرفتوں کے لیے، مہارتوں کے لیے، شغلوں کے لیے ہیں۔ بل فی ھذہ من المتفق علیہ، بلکہ ان میں اتفاق ہے کہ انہو موضوع للأعم، یہاں پر مشتق اعم کے لیے وضع کیا گیا ہے، چاہے وہ سو رہا ہو پھر بھی نجار ہے، چاہے آرام کر رہا ہے بیوی بچوں کے ساتھ بات کر رہا ہے تب بھی خیاط ہے، تب بھی طبیب ہے۔ یہ ان لوگوں نے توہم کیا ہے۔ آگا کہتے ہیں وَمَنْشَأُ الْوَهْمِ، اس وہم کا سرچشمہ یہ ہے کہ اَنَّا نَجْدُ صِدْقَ هَذِهِ الْمُشْتَقَّاتِ حَقِيقَةً عَلَى مَنْ قَضَى عَنْهُ التَّلَبُّسُ بِالْمَبْدَأِ، ہم دیکھتے ہیں کہ ان مشتقات کو حقیقتاً صادق کیا جا سکتا ہے، یہ صادق آتے ہیں حقیقتاً اس پر کہ جس سے بالفعل تلبس بالمبدا ختم ہو گیا، گھر میں سو رہا ہے پھر بھی عالم ہے، پھر بھی خیاط ہے، پھر بھی نجار ہے، من غیر شک، یہ صادق آتا ہے بغیر شک، صدق کے متعلق کرو من غیر شک کو۔ وذالک نحو صدق علی من کان نائما، مثلا جیسے ان کا صادق آنا اس پر کہ جو سویا ہوا ہے، مع ان النائم غیر متلبس بالنجارہ، اگر جو سویا ہوا ہے وہ لوہار تو نہیں ہے، اب الخیاطت، مثلا ٹیلر ماسٹر تو نہیں ہے، طبابت تو نہیں کر رہا، قضا تو نہیں کر رہا، ولیکنہ متلبسا بہا فی زمان مضی، یہ پہلے جو گزر چکا زمان اس میں نجارت کر رہا تھا، خیاطت کر رہا تھا، طبابت کر رہا تھا، قضاوت کر رہا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْحَالُ فِي أَسْمَاءِ الْآلَى، خوب اسماء اعلیٰ میں ایسے ہی ہے، کل منشار، جیسے یہ آری جس کے ساتھ آپ لکڑی کو کاٹتے ہیں، وَمِقْوَد، کہ خوب دیکھیں مقود کا بھی تقریباً اسی طریقے کا معنی ہے، لغت نہیں دیکھیں آپ دیکھیے گا۔ وَالْمِقْنِسَا، آج کل جیسے یہ ہوتی ہے گھروں کے اندر جس سے آپ صفائی کرتے ہیں، مشینیں آ گئی ہیں نا، خوب گھر کے اندر صفائی کرتے ہیں آپ، اس کو کہتے ہیں مکنسا۔ فَإِنَّهَا تَصْدُقُ عَلَى ذَوَاتِهَا حَقِيقَةً مَا عَدَمِ التَّلَبُّسِ بِمَبَادِئِهَا، منشار گھر میں پڑا رہے پھر بھی منشار ہے، وہ صفائی کی مشین کونے میں پڑی رہے پھر بھی صفائی کی مشین ہے۔ والجواب عن ذلك ان هذا التوهم منشأه الغفلة عن معنى المبدأ، کہ المصحح لصدق المشتق، یہاں پر جو توہم ہوا اس کا منشا یہ ہے کہ انہوں نے غفلت کی ہے مبدا کے معنی سے، کہ المصحح لصدق المشتق، کہ جس مبدا کے اعتبار سے مشتق کا صادق ہونا صحیح ہوتا ہے اس سے غافل ہوئے۔
فَإِنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُشْتَقَّاتِ، یہ مبدا مشتقات کے مختلف ہونے کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے. لِأَنَّهُ تَارَةً يَكُونُ مِنَ الْفِعْلِيَّاتِ، اگر ایک مرتبہ یہ مبدا فعلیات میں سے ہے، یعنی اس میں بالفعل اس کام کو کرنا معتبر ہے، جیسے قیام، قعود. وَأُخْرَى مِنَ الْمَلَكَاتِ، جیسے عالم، علم، قضاوت، ایسے. وَثَالِثَةً مِنَ الْحِرَفِ وَالصَّنَاعَاتِ، جیسے خیاطی. درست ہے آغا. مثلا اتصاف زید بأنه قائم انما يتحقق اذا تلبس بالقیام فعلا، کہ یہ فعلیات کی مثال ہے. لأن القیام یؤخذ على نحو الفعلیت مبدأ لوصف القائم، کیونکہ یہاں پر آغا قیام کو اخذ کیا گیا اس عنوان سے کہ اس مبدأ کے ساتھ بالفعل متصف ہو. وَيُفْرَضُ الْإِنْقِذَاءُ بِزَوَالِ فِعْلِيَّةِ الْقِيَامِ عَنْهُ، یہاں پر زوال کو آپ ایسے فرض کر سکتے ہیں کہ بابا وہ جیسے قیام بالفعل ختم ہو گیا تو دیگے اب قائم نہیں ہے. وَأَمَّا اِتِّصَافُهُ بِأَنَّهُ عَالِمٌ بِالنَّحْوِ وَأَنَّهُ قَاضِي الْبَلَدِ فَلَيْسَ بِمَعْنَىٰ أَنَّهُ يَعْلَمُ ذَلِكَ فِعْلًا وَأَنَّهُ مَشْغُولٌ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ النَّاسِ بِالْفِعْلِ. نہ، یہاں پر یہ نہیں ہے کہ وہ بالفعل جانتا ہو یا بالفعل محکمہ قضا میں بیٹھ کر لوگوں کے درمیان قضاوت کرتا ہو تو قاضی ہو. نہ، بل بمعنى ان له ملكة العلم یا او منصب القضاء، فما دامت الملكة او الوظیفة موجودتين فهو متلبس بالمبدأ حالا. جب تک یہ ملکہ موجود ہے یا یہ ذمہ داری موجود ہے تو کہا جائے گا کہ یہ متلبس ہے مبدأ کے ساتھ فی الحال. وَإِنْ كَانَ نَائِمًا أَوْ غَافِلًا، اگرچہ وہ سویا ہوا ہو یا غفلت میں ہو. بلے البتہ یہاں پر بھی انقضاء تصور ہو سکتا ہے، لیکن ایسے. نعم يَصِحُ أَن نَتَعَقَّلَ الْإِنْقِذَاءَ إِذَا زَالَتِ الْمَلَكَةُ وَصُلِبَتْ عَنْهُ الْوَظِيفَةُ، بلے اگر وہ ملکہ زائل ہو جائے، اگر وہ ذمہ داری سے ختم ہو جائے تو اس صورت میں انقضاء کو آپ تصور کریں گے. وَحِينَئِذٍ يَجْرِ النِّزَاعُ، اس صورت میں پھر نزاع جاری ہوگا کہ فی ان وصف القاضی مثلا هل يصدق حقیقتا علی من زال عنہ منصب القضاء، اگر قضاوت سے ریٹائر ہو گیا اب بھی اس کو قاضی کہنا حقیقتا درست ہے یا درست نہیں ہے، اس وقت نزاع جاری ہوگا. وَكَذَلِكَ الْحَالُ فِي مِثْلِ النَّجَّارِ وَالْخَيَّاطِ وَالْمِنْشَارِ فَلَا يُتَصَوَّرُ فِيهَا الْإِنْقِذَاءُ إِلَّا بِزَوَالِ حِرْفَةِ النَّجَّارِ، لوہاری کا کام چھوڑ دیا، خیاطی کا کام چھوڑ دیا، یا منشار میں وہ جو شانیت تھی وہ ختم ہو گئی. مثلا وہ جو آری ہے جس کے ساتھ آپ لکڑی کو کاٹتے ہیں، اس سے یہ کاٹنے والی صلاحیت بالکل ختم ہو جائے، اب بھی اس کو حقیقتاً منشار کہیں گے یا نہ؟ یعنی ملکات میں انقضاء یہ ہے کہ وہ ملکہ ختم ہو جائے، اور جو اس میں آلہ ہے اس قسم کا، اس میں انقضاء کا تصور ایسے ہوگا کہ وہ شانیت ختم ہو جائے. والخلاصہ ان الزوال والانقضاء فی کل شیء بحسب، اگر زوال اور انقضاء ہر شے کے اعتبار سے ہوتا ہے. والنزاع فی المشتق انما هو فی وضع الحیات مع قطع النظر عن خصوصیات المبادی المدلول علیہ بالمواد التي تختلف اختلافا کثیرا. اگر مشتق میں نزاع وضع حیات کے بارے میں ہے، قطع نظر اس کے کہ ان مبادی کی خصوصیات کیا ہے، حالانکہ وہ مبادی کے جن پر دلالت کی جاتی ہے مواد کے ذریعے سے، وہ مواد کے جن میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے. خوب، یہ تیسرا نقطہ کہ پس مبادی اشتقاق مختلف ہوتے ہیں. آغا یہ تھوڑا سا مد نظر رکھے. ایک اور تقسیم کے اعتبار سے یہاں پر آغا نے مبدأ اشتقاق کو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے. بعض آغایون نے ان مبادی اشتقاق کے بارے میں ایسے فہرست ذکر کی ہے کہ بعض مبدأ ایسے ہیں کہ جن میں تلبس فقط فعل کے ذریعے سے ہوتا ہے، جیسے ضارب وغیرہ، کہ جن کو آغا مظفر نے فعلیات سے کہا. بعض مبدأ حرفت کے اعتبار سے ہوتے ہیں، شغل کے اعتبار سے، جیسے تاجر.
بعض مبدا منصب کے اعتبار سے ہوتے ہیں جیسے قاضی، بعض مبدا ملکے کے اعتبار سے ہوتے ہیں جیسے مجتہد، بعض مبدا شانیت کے اعتبار سے ہوتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں السم القاتل، تو بعد نے اس طریقے سے تقسیم کی ہے۔ الایال بات ایک ہی ہے، کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔